بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أو كما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں، دینی بھائیوں، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں، مغفرتوں والا عشرہ چل رہا ہے، آدھی رات ہونے کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پورے طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونے کا یہ وقت ہے، اور اس موقع پر موضوع بھی ایسا نازک ہے، سینسیٹیو ہے، جس کا تعلق اہل ایمان کے قلوب سے ہے. ان پاکیزہ ہستیوں کا، ان برگزیدہ شخصیات کا تذکرہ جن شخصیات پر اسلام کے اعتماد کی بنیاد قائم ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پوری کائنات ارضی کے انسانوں میں سے منتخب کر کر نبی کے ساتھ میں کر دیا، جن کے کمالات، جن کی خوبیاں، جن کے ایمانی اوصاف کا قرآن مجید کی بیشتر آیتوں کے اندر تذکرہ فرمایا، جن سے ہماری مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بابرکت جماعت ہے. اس جماعت نے اپنے نبی کے ساتھ میں جو قربانیاں دی، قربانیوں کا انہوں نے حق ادا کر دیا. یقیناً صحابہ کے علاوہ اگر کوئی اور اس جگہ پر ہوتے تو دنیا میں وہ نقشہ نہ ہوتا جو نقشہ صحابہ کی موجودگی میں ہمیں نظر آتا ہے. 2 دن کے بعد 17 رمضان ہے. 17 رمضان سے اسلام اور اہل اسلام کا تاریخی اعتبار سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ پچھلی 14 صدیوں پہلے 17 رمضان کو دنیا کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو واقعہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی لکیر کھینچنے والا واقعہ تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. جب 2 لشکر آپس میں بھڑ گئے تو وہ دن 2 لشکروں کے آپس میں بھڑنے کا دن، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کا دن تھا. رمضان کا مبارک مہینہ دی، ہم ان قربانیوں کو یاد کر کر اپنا ایمان ہی تازہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کچھ ایسے بنا دیے. سیرت طیبہ کا مطالعہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. جس طریقے سے روزانہ ہمارے معمولات میں آدھا 1 گھنٹہ مصروف لوگ آج بھی نیوز چینلوں کو دیتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے.
دن میں کئی گھنٹے ہم لوگ سوشل میڈیا کو دے دیتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد واٹس ایپ پر آتے ہیں، پھر ادھر انسٹاگرام پر جاتے ہیں. یہ الگ الگ سوشل سائٹس کی وزٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ الگ الگ جا کے وزٹ کر کے خیریت پوچھتے تھے. اب سوشل سائٹس کے اوپر الگ الگ وزٹ کرنا پڑتا ہے آدمی، اور دن میں کئی مرتبہ ادھر کے چکر لگانے پڑتے. واٹس ایپ کے اوپر ہے تو دماغ کام کرتا ہے، ادھر فیس بک بھی دیکھیں گے ادھر کیا چل رہا. فیس بک پہ چلے گئے تو دماغ کام کرے گا، انسٹاگرام پہ جائیں گے ادھر کیا چل رہا. اور الگ الگ چیزیں ہیں اور بھی ہیں، وہ مجھے جتنی معلوم ہے اتنی بتا رہا ہوں آپ کو. کچھ دوست ہمارے مسکرا رہے، مول صاحب کو تین ہی معلوم ہے بلکہ سمجھ رہے شاید. تو جس طریقے سے ہم روزانہ کے اوقات میں کئی گھنٹے اس کو دیتے ہیں. جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا ایک معمول ہوتا ہے روزانہ اخبار پڑھنے کا. کچھ وقت ان کا اخبار پڑھنے میں بھی استعمال میں آتا ہے. جس طریقے سے ہم یہ ساری چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روزانہ کچھ منٹ اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. وہ چاہے روزانہ صبح ہو یا رات میں سونے سے پہلے ہو یا دن بھر کے اوقات میں. آپ جن اوقات میں آپ فری رہتے ہیں، آپ کا دماغ فریش رہتا ہے، ایسے موقع کے کچھ اوقات ہمارے لیے ہونے چاہیے جس کے اندر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ سکیں، آپ کی پاکیزہ زندگی کے حالات کو پڑھ سکیں. علماء نے، اکابرین نے، دانشوروں نے، امت کے دیندار لوگوں نے، عاشقین رسول نے گزشتہ 1400 سالوں کے اوپر ہمارے نبی کی سیرت پر اتنا لکھا، لائبریریاں بھر جائے گی اگر اس کو ہم جمع کریں گے. اتنا کھنگالا انہوں نے اس کو، ایک ایک چیز کو ایسا بیان کیا، ایسا محفوظ کر دیا کہ بس پڑھنے والوں کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ نبی کی زندگی کیسی تھی. نبی نے اپنی زندگی میں 23 سالوں میں کتنا اسٹرگل کیا، کتنی قربانیاں دی، کتنے مجاہدے کیے، اور صحابہ نے ہمارے نبی کا کیسا ساتھ نبھایا. کوئی ایک موقع ایسا نہیں تھا کبھی کہ صحابہ نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا ہو. صحابہ نے نبی کا ساتھ دینے میں کبھی نہ اپنے جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ ان کے خیالات میں، ان کے ارادوں میں بیوی بچے کبھی رکاوٹ بنے. جب بھی اللہ کے نبی نے آواز لگائی، صحابہ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی پیچ و خم کے، بغیر کسی ہیلے اور بہانے کے لبیک بولتے تھے. لبیک کا مطلب یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ جو حکم فرما دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار. مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال پیارے نبی اور آپ کے پیارے صحابہ مسلسل قربانیاں دیتے رہے. آپ نے بیشتر دفعہ علماء سے سنا ہوگا کیسی کیسی صحابہ نے قربانیاں دی. صحابہ کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ جانا پڑا. جب مکہ مکرمہ کے اندر سارے لوگوں نے نبی کو مایوس کیا، یعنی نبی کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، تو پھر اللہ کے حکم سے ہمارے نبی ایک امید لے کر طائف بھی گئے. لیکن وہاں پر کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، نبی کے مبارک جسم کو لہو لہان کر دیا گیا. سارا مکہ آپ کے خلاف میں ہو گیا. وہ شعب ابی طالب والا بھی واقعہ آیا ہوا جس کے اندر مقاطعہ ہوا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک کھانا پانی ساری چیزیں بند کر دی گئی. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ 3 سال صحابہ درختوں کے پتے کھا کر نکالے، پتے کھا کر. اور لکھا ہوا ہے کہ ان 3 سالوں میں صحابہ کو جو بڑی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے نا، تو جس طریقے سے بکریوں کی مینگنیاں نکلتی ہے نا پیٹ سے، ویسی غلاظت نکلتی.
کیونکہ پتے کھاتے تھے، قربانی دی انہوں نے۔ ادھر سارا مکہ ہمارے نبی کا دشمن بن گیا، دو ہی لوگ آپ کے سپورٹ میں تھے، ایک گھر کے اندر ہم سب کی ایمانی روحانی ماں اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے گھر کے باہر آپ کے غمخوار چچا خواجہ ابو طالب۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ ایک ہی سال میں دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، سہارا ختم۔ گھر میں تسلی دلانے والی غمخوار بیوی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور باہر ہمت دینے والے چچا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جو صحابہ، چند صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، وہ بیچارے نہتے تھے، کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تسلی کے لیے ساتوں آسمانوں پر بلایا، معراج کا واقعہ پیش آیا۔ وہاں سے جب آپ واپس آئے، حالات بالکل ویسے، تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی کو حکم دیا کہ اب چھوڑو مکہ، نکلو یہاں سے، اب مدینہ چلو۔ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کیسے سنگین حالات سے وہ سفر مکمل ہوا اور آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کے اندر پہلے ہی سے دو قبیلے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، قبیلے اوس اور خزرج، اور بڑے جانثار صحابہ تھے وہاں کے۔ انہوں نے آپ کی قدر کی، آپ کو ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا، مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد کئی چیلنجز تھے آپ، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی پہلے ہی سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 1500 سال پہلے جب یہودیوں کو معلوم ہوا تھا کہ آخری نبی جو مکہ میں آئیں گے تو ہجرت کر کر مدینہ آئیں گے، 1500 سال پہلے معلوم تھا ان کو۔ ان کی جو آسمانی کتاب تھی، اللہ نے اس آسمانی کتاب میں پہلے ہی بتا دیا کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جو آخری، اچھا اس زمانے میں مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا اس کا نام، یثرب یثرب دو بھی نام کہے جاتے ہیں اسے۔ تو یہ تھا کہ یثرب ایک ایسا مقام ہے جو آخری نبی کا ٹھکانہ ہوگا، انہیں 2000 سال پہلے ہی معلوم تھا۔ تو ان 2000 سالوں کے اندر یہودیوں کے بہت سے قبیلے تھے جو اس امید میں ادھر آ گئے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے نا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اس خیال سے وہ لوگ پہلے ہی آ کے مدینہ میں بس گئے تھے، جس میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، الگ الگ قبیلے تھے یہودیوں کے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی مکہ میں، اور ہمارے نبی بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، بنو اسحاق میں نہیں پیدا ہوئے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی وہی ہے جو عبداللہ کے معنی، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک نسل چلی، اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اس بنی اسرائیل میں بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں تھے، اور آخری پیغمبر اس خاندان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل کے آخری نبی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس خاندان میں 18,000 پیغمبر تھے۔ تو یہودیوں کو یہ امید تھی کہ آخری پیغمبر بھی اسی خاندان میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں، کیونکہ یہودی بنی اسرائیل تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بدل دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو ایک دعا کی تھی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کو آپ مبعوث فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اٹھا کر رکھ لیا تھا۔ 4000 سال کے بعد وہ دعا قبول ہوئی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، ان کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جو سارے نبیوں کے سردار اور امام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو جیسا ہی یہودیوں کو معلوم ہوا کہ وہ آخری نبی اب ہمارے خاندان میں نہیں پیدا ہوئے، ادھر چلے گئے، تو جو مدینہ میں جو یہودی ہزاروں سال پہلے آ گئے تھے، اب ان کے دلوں میں حسد جاگنے لگا۔ اب انہوں نے بچپن میں ہی ہمارے نبی کو ختم کرنے کے پلان کیے۔ اللہ نے ہر جگہ پر نبی کو بچایا۔ ملک شام ہمارے نبی اپنے نبوت سے پہلے جوانی کے دور میں تجارت کے لیے جاتے تھے، تو ان لوگوں کا پلان ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو گھیر کے مار دو۔ اللہ نے ہر جگہ پر اپنے نبی کو بچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی کی شکل میں آیا آپ کے پاس، لیکن اللہ نے ہر جگہ پر نبی کی حفاظت کی، دشمنوں کے چنگل سے بچایا۔ یہاں تک کہ جب 53 سال نبی نے مکمل کر لیے اور مدینہ تشریف لائے، تو اب مدینہ میں جو ہزاروں سال پہلے دوست بننے کے لیے آ گئے تھے، وہ لوگ گزشتہ 53 سال سے نبی کی دشمنی کو اپنے دل میں بسائے ہوئے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ نبی کے مددگار بننے کے لیے نہیں تھے، بلکہ نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے کے انتظار میں تھے۔ مدینہ آئے تو ایک طرف یہ یہودی اور دوسری طرف مدینہ کے اندر منافقین کا ایک ٹولہ تیار ہو گیا۔ منافقین کا مطلب بظاہر اپنے اور اندر سے پرائے، دیکھنے میں مسلمان، نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن اندر سے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دلوں کے اندر بھی اترا ہوا نہیں تھا۔ منافق تھے، دوغلے، دو نمبری۔ تو ایک طرف یہودی، دوسری طرف منافقین۔ اب تیسری طرف ایک اسلامک گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہونے والا تھا، ایک نئی سلطنت کا قیام، ایک نئی حکومت کو قائم کرنا ہے، ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے کنسٹرکشن ہونا چاہیے، جہاں بھی نئی نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو نئے کنسٹرکشن ہوتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، جسم کے کپڑوں کے ساتھ آ گئے تھے۔ اب ان صحابہ کرام کو ٹھکانہ بھی چاہیے تھا مدینہ میں، ان کو گھر بسانا چاہیے تھا، اور مدینہ کے اندر مسجد کی بھی ضرورت تھی۔ مسجد چونکہ اسلام کا ایک بنیادی مرکز ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے مسجد قباء بنی، اسلام کی پہلی مسجد۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اسی کے بازو میں ایک مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار نبی کے شہر کی زیارت کروائے۔ مسجد جمعہ بنی، جہاں پر نبی نے پہلی مرتبہ جمعہ قائم کیا۔ پھر آج جو موجودہ مسجد ہے، مسجد نبوی، وہ زمین خریدی گئی، وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر۔ اب مسلمانوں کے قدم جم رہے تھے۔ ایسے میں جنگ بدر سے پہلے 2-4 چھوٹے موٹے مسئلے پیش آ گئے تھے، دشمنوں کے ساتھ آمنے سامنے کے۔ ابھی اللہ کے نبی یہاں تشریف لا کر 1 سال مکمل ہی ہوا تھا کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے مکہ کے، ابو سفیان کا ایک قافلہ تجارت کا ایک بڑا موٹی رقم لے کر، ایک بڑا سامان، ایک بڑا قافلہ لے کر ملک شام گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ ہے، ملک شام کا راستہ اس کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے۔ ملک شام مکہ کے مقابلے میں مدینہ سے قریب ہے، اور وہیں پر مدینہ کے قریب میں ایک سمندر بھی ہے، یمبو کے نام سے مشہور ہے آج وہ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ یمبو جا کر مچھلیاں پکڑ کر لاتے تھے، نبی کو کبھی گفٹ کرتے تھے۔ بہت دور جانا پڑتا تھا، 100 کلومیٹر مچھلی پکڑنے کے لیے، کبھی کبھی چلے جاتے تھے صحابہ۔ تو وہ جو یمبو کا جو سمندر ہے آج بھی مدینہ کے قریب ہے، وہ 100-125 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو اکثر اس کے کنارے سے وہ قافلے جاتے تھے ملک شام کو۔ اور بھی ایک دوسرا خشکی کا راستہ تھا۔ تو ہمارے نبی کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام گیا ہوا ہے تجارت کے لیے۔
تو نبی کو جیسے ہی اطلاع ملی تو آپ نے چاہا کہ ابو سفیان کے قافلے کو گھیر لینا چاہیے۔ 250 لوگ شاید تھے، اس میں 200-300 کی تعداد ایسا کچھ، اور بڑا تجارتی قافلہ تھا وہ۔ غالباً کچھ علماء نے اس کا تخمینہ لگایا اس زمانے کی 50,000 کی رقم کے بقدر اس میں مال تجارت موجود تھا۔ اگر اس قافلے کو مسلمان گھیر لیتے اور اس کو گھیرنے میں ان کے سامان کو ضبط کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، وہ ایک بہت بڑا چانس تھا، ایک اچھا موقع تھا وہ۔ جیسا ہی اللہ کے نبی کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھ میں چند صحابہ کو تیار کیا اور کہا کہ چلو۔ ایک صحابی کو، 2 صحابہ کو آپ نے بھیجا کہ جا کے پہلے خبر لو، پہلے کنفرم تو کر لو کہ بات پکی ہے یا نہیں۔ تو 2 صحابہ گئے ایک علاقے کے اندر، تو دیکھا تلاش کرتے کرتے کہ ایک جگہ پانی کے کنویں کے پاس 2 عورتوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ ایک عورت دوسری عورت کو قرضہ دینا تھا، تو دوسری عورت اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی رک جاؤ، وہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام گیا ہوا ہے، وہ لوگ ابھی 2 دن کے بعد ادھر سے ہی گزریں گے، تو جب ان لوگوں کا ادھر سے گزر ہوگا تو ان کا قافلہ یہاں پڑاؤ ڈالے گا، میں ان کے پاس کچھ مزدوری کر کے جو بھی مجھے محنتانہ ملے گا، جو بھی پیسے ملیں گے، میں آپ کا قرضہ پھیر دوں گی۔ تو وہ جو 2 صحابہ بیٹھ کے سن رہے تھے ان کو ہنٹ مل گیا، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ بات تو پکی ہے کہ 2-3 دن کے بعد وہ قافلہ آنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فوری صحابہ سے کہا کہ چلو نکلو۔ تو جا رہے کس لیے تھے؟ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، قافلے کو گھیرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جنگ کے لیے اگر جاتے تو پوری تیاری کے ساتھ جاتے تھے، لیکن جانے کا مقصد کیا تھا؟ خالی قافلے کو گھیرنا تھا۔ اور قافلہ کیسے گھیرے جاتا؟ قافلے میں جتنے لوگ ہیں اگر اس سے زیادہ لوگ آپ کے پاس ہے تو وہ لوگ چھوڑ کے بھاگیں گے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامان چھوڑ کے بھاگیں گے وہ لوگ۔ تو اسی مقصد سے، لیکن وہاں جب ابو سفیان کا قافلہ پہنچا، ابو سفیان بھی اپنے جاسوسوں کو لگایا ہوا تھا کہ ان کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے تعاقب میں ہیں اور ہماری پوری ایکٹیویٹیز کے اوپر ان کی نظر ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کیا کیا، ایک آدمی کو بھیجا کہ ذرا پتہ کرو کہ ادھر کوئی آئے تھے کیا۔ ان کی طرف سے ایک جاسوس آیا، پتہ کرتے کرتے وہ 2 عورتوں سے ملاؤ۔ انہوں نے کہا کہ 2 نئے لوگ نظر آئے تھے 2 دن پہلے۔ جیسا ہی ابو سفیان کو معلوم ہوا تو ابو سفیان وہاں پہنچ گئے، اور بڑے شارپ براڈ مائنڈڈ آدمی تھے ابو سفیان۔ ایسی غضب کی سیاست تھی ابو سفیان کے اندر، اچھے لیڈر ان کے سامنے پالیٹکس کے، سیاست کے الف با تا سا ABCD پڑھنا، کیونکہ ابو سفیان کا جو خاندان ہے، ابو سفیان، ان کے والد حرب، اور پھر ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 42 سال تک آدھی دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا، جو 20 سال ملک شام کے گورنر رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان کے والد حرب پورے مکہ مکرمہ کے اندر پولیٹیکل سائنس کے گرو مانے جاتے تھے، وہ خاندان کے آدمی تھے۔ تو ابو سفیان نے دیکھا، عورتوں سے جب یہ کنفرم ہو گئی بات کہ یہاں 2 لوگ آئے تھے، تو ابو سفیان نے وہ جگہ کا جائزہ لیا، تو وہاں دیکھا کہ اونٹ کے مینگنیاں پڑے ہوئے تھے، اونٹ کی غلاظت، اس کا گوبر پڑا ہوا تھا۔ تو ابو سفیان نے ایک اونٹ کی گوبر کو اٹھایا، توڑ کے دیکھا اس کو، تو اس کے اندر سے کھجور کی ایک گٹلی نکلی۔ تو ابو سفیان نے اس گٹلی کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ گٹلی تو صرف مدینہ کے کھجوروں کی گٹلی، بقیہ مدینہ کے علاوہ باہر جتنی بھی کھجور کی پیداوار ہے وہاں کے کھجور کی گٹلیوں کا انداز ایسے نہیں ہوتا۔ کیا دماغ تھا دیکھیے آپ۔ تو ان کو بھی پکا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعاقب میں۔ تو ابو سفیان نے اپنے ایک آدمی کو، زمزم غفاری کو، تیز دوڑنے والا گھوڑا دے کر مکہ کی طرف دوڑایا اور یہ کہا کہ مکہ جا کے پہلی فرصت میں وہاں جو بڑا لیڈر ہے ابو جہل، اس کو یہ کہہ دو کہ وہ آ کے ہم لوگوں کو بچا لے۔
جیسا ہی زمزم غفاری مکہ میں جا کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لو، محمد اس کو لوٹنے والے، تو پورے مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ ابو سفیان کے قافلے میں مکہ کے ہر گھر کا انویسٹمنٹ تھا، ہر گھر کا پیسہ اس قافلے کے اندر لگا ہوا تھا۔ اب سارے لوگوں کو یہ بات وہ ہو گئی تو پوری تیاری کے ساتھ نکلے وہ لوگ۔ یہاں اللہ کے نبی صرف قافلے کو گھیرنے نکلے تھے تو کچھ بھی تیاری نہیں تھی، اب وہاں سے جو چلے ہیں وہ لوگ، ایک تو ان کو اپنا قافلہ بچانا ہے، اور دوسرا ابو جہل جو پہلے ہی سے اسلام مسلمانوں کے بارے میں جلا بھونا تھا، اس امت کا فرعون تھا بدبخت کہیں کا، تو اس نے اعلان کرا دیا کہ اب سب کو چلنا ہے، پوری تیاری کے ساتھ چلنا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ مسل کے رکھ دینا ہے۔ چنانچہ پوری تیاری، اتنی تیاری کے ساتھ وہ لوگ نکلے کہ ناچنے والیاں، گانے والیاں، شراب کے مٹکے، ڈھول تاشے، پوری تیاری کے ساتھ نکلے۔ کیوں؟ کبھی کبھی ہوتا نا، الیکشن کا رزلٹ آنے سے پہلے پٹاخے سب کے پاس رہتے، ہر کینڈیڈیٹ کے پاس، لیکن جو کینڈیڈیٹ ون ہوتا اسی کے پٹاخے پھوٹتے، بقیہ کے واپس چلے آتے دکان کو، ریفنڈیبل رہتے ہو۔ تو ابو سفیان نے بھی یہی پلان کیا کہ اب چلنا ہے، اسلام کو، مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو اس کے بعد محفل قائم کریں گے، ناچنے والیاں ناچے گی، گانے والیاں گانے گی، ڈھول تاشے ماریں گے، شراب پئیں گے، موج مستی کریں گے، جشن منا کے آئیں گے۔ پوری تیاری کے ساتھ نکلے، پورے 1000 لوگ نکلے وہاں سے پوری تیاری کے ساتھ۔ اب وہ ادھر سے چل پڑے، یہ ادھر سے چل پڑے۔ مدینہ منورہ سے آج 160 کلومیٹر کی مسافت پر بدر نام کا ایک چھوٹا سا مقام، اسی نام سے جنگ بدر مشہور۔ تو اس جگہ پر اللہ کے نبی جب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ وہاں سے پوری تیاری کے ساتھ وہ لوگ، مکہ کے لوگ آ چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کو واپس جانے کا کوئی چانس نہیں تھا، اور مسلمان جو آئے بھی تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ 313، 14 یا 15 لوگ تھے، 2 گھوڑے تھے خالی، 70 اونٹ تھے۔ 315 یا 313 لوگوں میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگوں کی باری تھی۔ ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھتا، چند کلومیٹر وہ چلتا، 2 لوگ اس کے ساتھ پیدل چلتے، پھر وہ آدمی اتر جاتا، دوسرا آدمی اونٹ پہ بیٹھتا، پھر 2 لوگ پیدل چلتے، پھر چند کلومیٹر نکالتے، پھر اس کے بعد وہ تیسرا آدمی اونٹ پہ بیٹھتا، پھر دونوں اس کے پیچھے، یہ باری باری تھے۔ اور پورے کل ملا کے 130 بڑی مشکل سے تلواریں تھیں 313 یا 15 لوگوں کے بیچ میں۔ اب جب وہاں پر پہنچے میدان بدر کے اوپر، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، 12 رمضان کو یہاں سے چلے تھے، 5 دن مسلسل سفر کرتے 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 16 رمضان کی رات میں وہاں پر پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے وعدہ کر دیا کہ ہم آپ کو کامیابی دیں گے، لیکن ابھی کامیابی دیں گے اس کا کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا تھا، اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہاں جانے کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ اب دونوں میں آپس میں جنگ ہونی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے دلوں کو تسلی دی، ان کے سامنے یقین۔ اچھا، جانے سے پہلے ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب جنگ کا سما بن چکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ مہاجرین صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے بولے، یا رسول اللہ، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو بولے، جیسا بولے ویسا۔ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ جیسا بولے ویسا، تیار ہیں، آپ جیسا فرمائیں گے ویسا۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو بولیں گے ہم ماننے کے لیے تیار، ہم وہ جملہ نہیں بولیں گے جو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ سے جنگ کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو
اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ سے جنگ کے بارے میں حکم دیا ہے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تمہارا خدا جا کے جنگ لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھ کے انتظار کریں گے، بعد میں آ کے بولنا کہ جیت کس کی ہوئی تھی۔ تو حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو جواب بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا، ہم تو آپ کے ساتھ لڑیں گے، جسم کے آخری قطرے خون تک لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے حضرت مقداد ابن الاسود کے جذبات کی قدر کی، دعا دی ان کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جتنے صحابہ کھڑے ہو کر جنگ کی تیاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لڑنے کے بارے میں ارادے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سارے صحابہ مکہ سے آنے والے تھے، مہاجرین، لیکن جو مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے وہ ان کی طرف سے ابھی کوئی رپلائی نہیں آ رہا تھا، ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جو مدینہ کے قبیلے کے سردار، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ لڑنے کے لیے بالکل غمات، ایک دور ایک بستی کا نام تھا، اگر آپ وہاں تک بھی چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم چلیں گے آپ کے ساتھ، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم لڑیں گے، ہم بالکل۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے پہاڑ کے اوپر ایک جھوپڑا بنا دیں گے، آپ وہاں آرام کیجئے، ہم لڑیں گے، لڑتے لڑتے ہم شہید ہو جائیں گے، آپ پھر واپس جائیے مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا دی۔ جب سارے صحابہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، پہنچے وہاں پر، اب وہ ایسا مقام تھا کہ پینے کے لیے پانی نہیں، گرمی کی شدت، اندازہ کریں آپ، صحابہ ہمارے جیسا افطار میں سحر میں نہیں کھاتے تھے، ان کی افطاریاں، ان کی سحر ایک آدھ کھجور افطار میں کھا لی، ایک آدھ کھجور سحر میں کھا لی، اور وہاں کا ٹیمپریچر یہاں کا ٹیمپریچر زمین آسمان کا فرق، یہاں ابھی 40 ڈگری بھی کبھی کراس نہیں ہوا، وہاں اس موقع پر 55 ڈگری کراس ہوتا تھا۔ یہاں کی سرزمین ہر طرف آپ کو ہریالی نظر آئے گی، یہ درخت نظر آئیں گے، آپ کو آکسیجن ملتا ہوا دکھے گا، وہاں ہر طرف آپ کو پتھریلے پہاڑ نظر آئیں گے، پتھر کے پہاڑ۔ کبھی آپ جائیے گرما کے موسم میں، حج کے دنوں میں دیکھیں، سانس نہیں لے سکتے آپ، فریزر میں سے باٹل نکال کر حاجی لوگ ایسا پکڑ کر جاتے ہیں، 10 منٹ میں وہ پانی گرم ہو جاتا ہے، ایسی آگ برسانے والی گرمی، اس میں روزہ، اور آدھا رمضان گزر گیا ان روزوں میں، کتنا کمزور ہو گئے ہوں۔ ابھی عشاء کی نماز میں ہمارے ایک دوست بازو میں وضو بنا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ روزے چل رہے کیا؟ انہوں نے کہا ایک چھوٹا۔ میں نے کہا کہ بقیہ مل گئے، وہ تو آپ کی حالت سے ہی پتہ چل رہا، کیونکہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے، لیکن 14 روزوں میں ڈھیلے پڑ گئے۔ تو یہاں کے روزوں کی یہ حالت ہے تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ یہاں ماشاءاللہ شاید ہم لوگ ایک وقت میں جتنا کھاتے ہیں، صحابہ پورے ہفتے میں اتنا نہیں کھاتے تھے، افطار میں بھی بھر رہے ہیں، سحر میں بھی بھر رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں نا، وہ لوگ بھی کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن اللہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے وہ لوگ۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، اللہ کے بندے اپنے جسم کو آرام میں نہیں رکھتے، تکلیف میں رکھتے ہیں وہ ہمیشہ۔ صحابہ مجاہدے والے تھے، قربانیاں والے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے صحابہ کرام کو چنا تھا، ہم لوگوں کو نہیں چنا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ہوتے تو شاید ہمارا بھی جواب وہی بنی اسرائیل کے جیسا ہوتا۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اور ہم امام الانبیاء کو جواب دیتے۔ اللہ نے بچایا ہمیں، کمزور ایمان والے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ کے نبی گئے 16 رمضان کی رات میدان بدر پر، اللہ کے نبی نے بتایا کہ کل جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر فلاں فلاں کو ماریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسرے دن دیکھا جب جنگ ہوئی تو مکہ کے کافروں میں، ان کے سرداروں میں، نبی نے جس کا نام لے کر جو جگہ کی آئیڈینٹیفائی کر دی تھی، اسی جگہ پر وہ مرا ہے۔ اللہ نے رات میں بارش برسائی، بارش بھی ایسی برسائی کہ صحابہ نے اپنے اپنے مشکزوں میں، برتنوں میں پانی کو اسٹور کر کر رکھ لیا۔ اللہ نے غیبی انتظام فرمایا۔ صحابہ تھکے ہوئے تھے، 5 دن سے پیدل چل کر آ رہے تھے، روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں۔
اندازہ کریں کہ کتنا ان کا جسم چور چور ہو چکا تھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی فرمائی، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر سکینہ نازل فرمایا، اونگ آ گئی، صحابہ کو نیند لگ گئی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ پھر جب تہجد کا موقع تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی، ٹھنڈی ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالصحبہ واہلکت عاد بالدبور، قوم عاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور نامی ہوا کا عذاب بھیجا۔ اتنی شدید ہوا تھی وہ کہ قوم عاد کو اٹھا کے دے ماری، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری صحبہ نامی ہوا کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ وہ تہجد کے موقع پر ایسی ٹھنڈی ہوا چلی اور صحابہ کرام کو ایسی مزے کی نیند آئی، چند منٹوں کی نیند، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری تھکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی رات ہم میں سے ہر کوئی سوئے ہوئے تھے، 3 لوگ جاگے ہوئے تھے، خالی پورے صحابہ سوئے ہوئے تھے، 313 یا 315، 3 لوگ جاگے ہوئے تھے۔ ایک اللہ کے نبی اس جھوپڑے میں دعا میں لگے ہوئے تھے، ساری رات آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ مدد مدد مدد، کامیابی کامیابی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آپ پورا کر دیجئے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت اگر آج ہار گئی، پھر قیامت تک روئے زمین پہ کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ جتنے اس وقت روئے زمین پر آپ کے نام لینے والے یہی جو جنگ بدر میں جمع ہو گئے، اے اللہ آپ کامیابی دیجئے، وعدہ پورا کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا پر دعا مانگے جا رہے ہیں، اور دوسرے آپ کو تسلی پر تسلی دے رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر آتے، اللہ کے نبی ایسا ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی چادر نیچے گر جاتی، اٹھا کر چادر جسم اتھر کے اوپر ڈالتے۔ جب اللہ کے نبی بہت زیادہ اللہ کے سامنے رونا دھونا، تخشع اور تضرع زیادہ ہو جاتا تو حضرت ابو بکر پیچھے سے آپ کی کمر کو ایسا چمٹ جاتے اور تسلی دلاتے کہ یا رسول اللہ ضرور مدد آئے گی، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسرے صحابی وہی حضرت سعد بن معاذ، اللہ کے نبی کے اس خیمے کے باہر نیم برہنہ تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر نگرانی فرما رہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو چھوڑ کر سب آرام فرما رہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، جنگ کا میدان گرم ہوا، ابو جہل نے سارے لوگوں کو بھڑکایا، پورے زور کے ساتھ حملہ کرنا ہے، پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے اندر دم بھرا، صحابہ کرام کے سامنے تقریر فرمائی، اللہ کی ذات پر کامل یقین کی ان کو توجہ دلائی، اپنی کمزوری کا احساس، اپنی ندامتیں، اپنی درماندگی، اپنی عاجزی، اپنی فروتنی، اپنی طاقتوں کو صرف نظر رکھ کر تلواروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت، ایمان اور یقین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی باتیں نبی اپنے صحابہ سے فرماتے جا رہے تھے۔ ادھر صحابہ کرام کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، ادھر ابو جہل بھڑکا رہا ہے، 2 طرف سے گویا ایک اعتبار سے آگ ٹکرانے کے لیے تیار ہو رہی، ایک طرف اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے، تو دوسری طرف اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق مدد ایمان والوں کے لیے۔ جب جنگ کا سما بنا، دونوں طرف سے، پہلے ادھر سے عتبہ، شیبہ، ولید ادھر سے سامنے آئے، ادھر سے سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور حضرت عبیدہ ابن الحارث آگے بڑھے۔ 3 سردار ادھر سے آئے، 3 ادھر سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، ادھر کے 3، ادھر کے 3، ادھر کے 3 مار دیے گئے، جہنم میں پہنچ گئے، اور ادھر کے تینوں میں ایک حضرت عبیدہ ابن الحارث بعد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے دشمنوں کا ایک لمحے بھر میں کام تمام کر دیا۔
پھر اس کے بعد دو لشکر آپس میں بھیڑ پڑے، ایک لمبی جنگ چل پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 9واں پارے میں سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کا بڑا عجیب و غریب منظر کھینچا۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر ایک اونگ کو مسلط کر دیا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی۔ اس بارش کا مقصد کیا تھا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کی ہیبت کو نکال دیا، صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اور صحابہ کرام کے قدموں کو اللہ نے دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر جما دیا۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ صحابہ کرام نے جنگ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ میں ہوں، تم جاؤ ایمان والوں کے حوصلوں کو، ان کے مورال کو بلند کرو۔ سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں میں نے استقامت ڈال دیا، ہمت ڈال دیا، ویسا تم کافروں کے دلوں کے اندر بزدلی ڈال دو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں کو مارو اور ان کے پوروں کو مارو۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے دشمن کے اوپر، سامنے دیکھتے کہ دشمن کی گردن کٹی ہوئی، اللہ کے نبی سے کہتے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، ہم ایسے تلوار اٹھائے اس کی گردن کٹی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے تلوار اٹھایا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے تلوار چلا دی اور گردن کٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ اور جنگ بدر کے اندر وہ جو مکہ سے آنے والے کافر تھے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، 11 بڑے بڑے سردار تھے جو ماسٹر مائنڈ تھے، چلانے والے۔ جنگ بدر کے اندر جو سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی، وہ 11 بڑے سرداروں میں سے 10 سردار اسی جنگ میں مار دیے، 9 سردار اسی جنگ میں مار دیے گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار سے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ 2 سردار اس جنگ میں زندہ باقی رہ گئے جو بعد میں مسلمان بن گئے، جن میں ایک ابو سفیان تھے جو مسلمان بن گئے، اور دوسرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جو مسلمان بن گئے۔ اس کے علاوہ جو 9 بڑے بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، امیہ ابن خلف تھا، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے سردار تھے، اس جنگ کے اندر مار دیے گئے۔ ابو جہل بھی اس جنگ کے اندر مار دیا گیا۔ ابو جہل کے واصل جہنم ہونے کا بھی واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور بہت سارے صحابہ ابو جہل کی طاق میں تھے، سارے صحابہ طاق میں تھے کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، اگر ملے گا تو اس کو مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ایمانی اعتبار سے مقام عطا فرمایا تھا، جو بلندی عطا فرمائی، جو یقین کی دولت عطا فرمائی، ابو جہل کے اندر کفر، تکبر اسی درجے بھرا ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر کا تھا۔ جو ایمانی طاقت سیدنا موسیٰ کے اندر تھی، وہی کفر کی نحوست فرعون کے اندر تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کے اندر جو ایمان، جو یقین، جو تعلق مع اللہ، اس کے اپوزٹ والے ساری خباثتیں ابو جہل کے اندر بھری ہوئی۔ سب کو بھڑکانے والا، سب کو آڑ دلانے والا، سب کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں میدان کارزار میں لا کر برپا کرنے والا۔ عتبہ آنے کے لیے تیار نہیں، شیبہ آنے کے لیے تیار نہیں، ابو لہب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی نے سب کو تیش دلا دلا کر لا کر کھڑا کیا تھا وہاں پر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اور بہت سارے صحابہ طاق میں تھے کہ ابو جہل ملے تو اس کا کام تمام کر دے۔
ان کے بازو میں جو دو نوجوان 16-17 سال کے دو بھائی تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھتیجوں کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، اگر کم وقت ملے گا تو اس کی گردن مار دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے حوصلے کو دیکھ کر مجھے بھی ایک حوصلہ ملا، اور یہ بھی تو پہلے سے طاق میں تھے کہ اس قبیل کو واصل جہنم کریں۔ چنانچہ جب ان کو بتایا گیا کہ وہ ابو جہل ہے، یہ دو نوجوان اس کے اوپر لپٹ پڑے، جھپٹ پڑے اور اس کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، اور پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ اس میں سے ایک نوجوان یہاں تک کہ شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا کام تمام کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تلاش کرو ابو جہل کہاں ہیں۔ جب تلاش کیا گیا تو وہ زخمیوں کے اندر پڑا ہوا تھا، ابھی مرا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، جا کر ابو جہل کی گردن کاٹی انہوں نے۔ ابو جہل سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ دیکھا تو نہیں، اللہ نے نبی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے نبی کا وعدہ پورا کر دیا۔ ابو جہل موت کے موقع پر بھی نبی کو گالی دینے لگا، نبی کے دین کو گالی دینے لگا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ جب میری گردن کاٹی جائے تو یہاں سے کاٹنا میری گردن، تاکہ جب رکھی جائے تو میری گردن نمایاں نظر آئے، ہیبتناک نظر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کی گردن کاٹ دی اور اس نے کہا کہ جا کر محمد کو میرا یہ پیغام بھی سنانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا سر کٹا ہوا سر لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، بتایا، واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کمبخت، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، موت کے وقت اسے کلمہ زبان پر آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اس دور کا، میری امت کا یہ فرعون اتنا گھمنڈی تھا کہ موت کے وقت بھی اس کی زبان سے تکبر والے کلمات۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خاتمے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا لیلۃ الجن کا، یعنی ایک رات اللہ کے نبی جنات میں دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک آدمی چلے خالی، اور میرے ساتھ وہ آدمی چلے جس کے دل کے اندر کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ نہ ہو، کوئی بڑا پن نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی ان کو ساتھ میں لے کر گئے تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دل بالکل پاک تھا، اس دل میں گھمنڈ، تکبر، فخر کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دل کو، جن کا دل بالکل پاک تھا، اس امت کے سب سے بدترین دل ابو جہل کا، فرعون کا، جس کے اندر سب سے زیادہ تکبر، گھمنڈ بھرا ہوا تھا، اللہ نے ایسے دل کو، ایسے دل کے خاتمے کے لیے قبول فرمایا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو آدمی اپنے اندر اسلامی اوصاف پیدا کرتا ہے، اسلامی اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جس درجے اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ کی برائیوں کو اس کے ہاتھوں پر ختم فرمائیں گے۔ اگر آپ کے اندر سچائی آئے گی، اللہ تعالیٰ معاشرے کا، سوسائٹی کا جھوٹ مٹائیں گے۔ اگر آپ کے اندر نیکی آئے گی تو اللہ تعالیٰ سوسائٹی اور معاشرے کی برائی آپ کے ذریعے سے مٹائیں گے۔ اگر آپ کے اندر ہانسٹی اور ایمانداری آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں پر سوسائٹی کی، معاشرے کی خیانتوں کو، بددیانتیوں کو مٹائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ بہرحال جنگ ختم ہو گئی، بہت سارے لوگ قیدی بنا کر آ گئے، بہت سارے کفار مار دیے گئے۔ وہاں میدان بدر کے اندر ایک گندا کنواں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کفار مکہ کے جتنے سردار ہیں، سارے سرداروں کی لاشوں کو جمع کرو اور اس کنویں کے اندر ڈال دو، اور بقیہ جو کفار مار دیے گئے تھے ایک دوسری باولی کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی معمول کے مطابق 3 دن وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ پھر 3 دن کے بعد وہاں سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ سے جاتے وقت آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے تو اطلاع ملی کہ میری بیٹی رقیہ دنیا سے رخصت ہو چکی۔ ایک خوشی وہاں پر اسلام کی کامیابی اور سربلندی کی۔ دوسری طرف جب لوٹ کر اپنے وطن آئے ہیں، اپنے گھر آئے ہیں، تو نبی کو اپنی ایک چہیتی بیٹی کے موت کا غم سہنا پڑا۔ بہرحال یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، اور بھی اس کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن ان تفصیلات میں جائے بغیر میں نے آپ کے سامنے بتایا
اسلام یہ کہتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو مدد فرمائی وہ ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر صحابہ جیسا ایمان ہوگا، ویسا یقین ہوگا، اللہ کی ذات سے ہونے کا اگر اعتماد مسلمانوں کے دلوں کے اندر آئے گا تو آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ویسی مدد فرمائیں گے جیسی مدد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرمایا، حنین کے موقع پر فرمایا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، بہت سارے جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک موقع ہے، جنگ بدر کے یہ حالات ہے، صحابہ کرام نے روزوں کی حالتوں کے اندر لڑی، جنگیں لڑی، تلواروں کی کمی تھی، تیروں کی کمی تھی، سامان جنگ کی کمی تھی، افراد کی کمی تھی، دشمن ان کے مقابلے کے اندر تلوار سے، ہتھیاروں سے لیس تھے، تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن صحابہ کرام کے پاس ایک دولت تھی، ان کے سینے ایمان سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دماغ یقین کی دولت سے مالا مال تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کامیابی دی۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، توفیق سے یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، اللہ کے فضل سے یہ مہینہ ہمیں ملا ہے۔ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں، اس مہینے کے اندر اپنے ایمان پر محنت کریں، اپنے اعمال پر محنت کریں، عبادتوں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگائیں، اپنے دن کو روزے میں گزار رہے ہیں، اپنی راتوں کو مصلوں پر گزاریں، راتوں میں لمبے لمبے سجدے کریں، لمبا لمبا قیام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھائے، اللہ تعالیٰ سے یقین کی دولت مانگے، ایمان کی دولت مانگے، توفیق کی دولت مانگے، ہدایت کی دولت مانگے، اور اپنے ایمان کو بچائے۔ جو مفسدات ایمان ہیں، جن چیزوں سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھروں کے اندر شرعی پردے کو زندہ کرے، شرعی پردہ، اسلامی اخلاق کا خوگر بنائے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کی تربیت صحابہ کرام کے نہج پر فرمائیں، اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام کے واقعات پڑھ پڑھ کر سنائیں، اپنی عورتوں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے صحابیات کی قربانیوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں، تاکہ ہماری عورتوں میں، ہماری بچیوں میں وہ کمالات پیدا ہو، وہ خوبیاں پیدا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز چل پڑے جس کے اندر 40 لاکھ مسلمان بچیوں کو مرتد بنانے کی باتیں کی جاتی، کہیں پر مسلمان بچیوں کو دام محبت میں، دام تزویر میں گرفتار کرنے کی باتیں کی جاتی، مسلمانوں کے گھروں سے ان کی بچیوں کو بے حیا کر دینے کی پلاننگیں کی جاتی، اور دوسری طرف ہے کہ یہ مسلمان ماں اور باپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اسکولوں کے نام پر، کالجوں کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاب کے نام پر ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہماری عورتوں کے رات دن کیسے گزر رہے ہیں، ان کی فرینڈ شپ سرکل کیسوں کے ساتھ میں ہے، ان کی ایمان کی کیا خبر، ان کے اعتقاد کی کیا خبر، ان کے اعمال کا کیا بگاڑ، ماں باپ اس سے بے خبر ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے بچیوں کو صحابہ کرام کی صحابیات کے نہج پر تربیت کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے نہج پر ڈھالنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو صحابہ کرام کی جوانیاں کیسی تھی۔ 16 سال کے نوجوان تھے معاذ اور معوذ، انہوں نے امت کے فرعون کو قتل کرنے کے لیے جنگ کے اندر تلاش کیا، انہوں نے حملہ بھی کیا اس کے اوپر۔ آج ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ ہونا چاہیے، آج ہماری سوچ بدلنی چاہیے، سیلفش نہیں بننا چاہیے، اپنے فائدے کو چھوڑ کر، اپنی دنیا کے فائدے کو چھوڑ کر دین کا فائدہ، اللہ کا فائدہ، نبی کا فائدہ، اسلام کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے اپنے خیالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ارادوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے عزائم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی وہ 1.5 اینٹ کی جو دیوار ہم اٹھا کر بیٹھے ہیں، اپنی مسجدوں کے اندر جو ہم محصور ہے، وہاں سے نکل کر اسلام کی آفاقی کامیابی، مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ساری امت محمدیہ کو صحابہ کرام جیسے اوصاف، ان جیسے اخلاق، ان جیسا ایمان، ان جیسا یقین، اور ان جیسا کردار، اور ان جیسا عزم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔